پیر طریقت رہبر شریعت فکر ملت پیر محمد اجمل قادری رضوی صاحب بانی تحریک اصلاح معاشرہ بھرپور نعروں کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان رضا، سیدی مرشدی سیدی مرشدی فکر ملت پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد قادری رضوی صاحب. مسافر آپ ہی
ہے تو وہ اثر بھی رنگ بھی بناتی ہے، ترتیب بھی ہوتی ہے۔ آج کل تصویروں کی محبت کیونکہ بہت زیادہ ہے تو میں اسی پر بات کر دیتا ہوں۔ مطلب لوگ پہنچ جاتے ہیں فوٹو کھنچوانے، 1.5-2 گھنٹے کا وقت طے کر کے۔ رات میں ایک جگہ پہ تھا تو گاڑی میں بیٹھنے لگا تو ساتھ مجھ سے کرنے لگے میں 2 گھنٹے کا ٹائم سفر کر رہے ہیں، فوٹو تو بنوا لوں۔ میں نے ان سے کہا دعا لینے آئے ہو تو فوٹو لینے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے چلے آپ دعا کر دیں میرے لیے، تو میں نے کہا تو میں کہہ کے کرتا ہوں۔ تو یہ محبتیں ہوتی ہیں، ایک دلچسپی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ لوگوں کو نا اپنے گھر بھی محبت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو سڑک پہ ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، گھر میں ناراض ہوتے ہیں گھر سے، اور انسان گھر کے اندر ٹوٹ جائے تو باہر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انہیں محبت ہوتی ہے، یہ مفت میں کبھی اس سے جھگڑا کرتے ہیں، کبھی اس سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اصل یہ ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے گھر صلح ہو جائے، ماننے کو تیار نہیں ہوتے، جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹنا اس سے تو اوروں سے الجھ رہے ہیں۔ تو محبتیں انسان کو ہوتی ہیں، دوستوں سے محبت ہوتی ہے، دوست ناراض ہو گیا، پیار ہے، ایک کو ذرا کام کر دیں۔ اب وہ پیار ہو گیا تو پتہ کیا کرتے ہیں، اس کی کوتاہیاں بیان کرتے ہیں، میں دیکھو جاتا کیسے ہے، دیکھو اس بیوقوف کا انداز بولنے کا کس طرح کا ہے، دیکھا کتنا غلط آدمی ہے، اب دیکھنا پریشان ہو جائے گا۔ میں نہیں کیا اس کا ذکر کرتا، تو نہیں کرتا تو نام لینے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سارے محبت کے روپ ہیں، یہ سارے محبت کے رنگ ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بعض شاگردوں سے بھی محبت ہوتی ہے، نہ مانے استاد جی، نہ مانے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے شاگرد جو کہہ دیں تو پیار ہو جاتے ہیں نا، کیا کیا گیا۔ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کے پاس ہزاروں لوگوں نے پڑھا تو کوئی نظر پہ بھی چڑھا، کہنے لگے 2 بندے ڈھونڈتے ہیں، ایک محدث اعظم مولانا سرکار ہے اور ایک حافظ ملت حافظ عبدالعزیز مبارک پوری جامعہ اشرفیہ انڈیا میں نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ہوتا ہے پیار، بعض بچے ہوتے ہیں ان سے پیار ہوتا ہے۔ اب محبت انسان کا فطری جذبہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے بارے میں داتا گانو بخش یہی نے لکھا ہے کشف المعجوب کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ مجھے توبہ کرنے سے پہلے ایک عورت سے محبت ہو گئی تھی، اور میرا حال یہ تھا کہ وہ میں ساری رات اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا، تو وہ 2 منٹ کے لیے بھی اگر چھت پہ آ جاتی تھی تو میں یہ نہیں کہتا تھا کہ میں ساری رات تیرے لیے گھومتا رہا، بلکہ میرے دل میں خیال آتا تھا کہ بیچاری دیکھ لو کتنی مجبور ہے کہ ساری رات اس نے کوشش کری ہے، اور اتنی تکلیف میں بھی 2 منٹ آ تو گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی محلے کے قاری صاحب صورتیں لمبی نماز میں پڑھتے تھے تو مجھے غصہ آتا، اتنی لمبی صورتیں پڑھ دی، لیکن وہ اگر ساری رات نہ آتی سردیوں کی ٹھنڈی رات میں تو مجھے غصہ بھی نہیں آیا، معقول پہ غصہ نہیں آیا، پکی بات ہے، مجھے غصہ بھی نہ آتا، اور میں ساری رات اس کے گھر کے گرد گھومتا پر مجھے تھکاوٹ بھی نہ ہوتی۔ اس نے کہا تھا عشق ایک بھونک ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسے 10 دنوں سے بڑا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک بھونک ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ اب یہ ہوتا ہے، اب اس کا انکار کیسے کیا جائے؟ یہ پیسے سے بھی ہو جاتا ہے، اولاد سے بھی ہو جاتا ہے، یہ شہرت سے بھی ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے۔ دیکھا نہیں آپ نے لوگ گھنٹہ آئینے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اپنا آپ ٹھیک کرتے رہتے ہیں، اور آئینے کی محنت کرتے ہیں کہ کہہ دے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں، وہ بیچارہ جھوٹ کیسے بولے، وہ جو ہے اس نے وہی بتانا ہے۔ اس کو اپنے آپ سے پیار ہو گیا۔ میری بات نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب آپ سمجھ لیں کہ جب پیار میں ہونا ہی ہے اور اس میں ہو کر ہی رہنا ہے تو مان چاہے نہ مان، یہ پیار ہے یہ کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں چونکہ یہ جذبہ ہے نا، پیاس لگتی ہے تو بندہ کہتا ہے پانی ٹھنڈا چاہیے، کہ مطلب ٹھنڈا اچھا گرم ہی دے دے، اب کوئی نہ کوئی تو اس کا حل کرنا ہی ہے نا۔ تو اگر کوئی اور پیار ہو گیا تو پھر انسان گمراہ ہو جائے گا، تو کیوں نہ اپنے پیار کو سمیٹے، اور میرے رسول پاک نے فرمایا تو ساری دنیا چھوڑ کے مجھ سے پیار کر، رب تیرے ایمان کو مکمل فرما دے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں
کہ امتی اور نبی کا رشتہ کیا ہے؟ تو میرے رب کریم نے فرمایا ان نبی و اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور میرے جو نبی ہے نا یہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ کریں۔ یہ تیرے اندر کا جذبہ ہے، یہ تم نے جان بوجھ کے پردہ ڈال کے کبھی کسی سے پیار کیا، کبھی کسی سے پیار کیا، کبھی تو کہیں گیا، کبھی تو کہیں گیا۔ بریلی کے امام کہنے لگے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آپ، تمہیں مشورہ ہے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آپ، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اور یہاں جان اور پھر اپنے آپ کو بھی سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں پیار تو بہت، آپ یقین کریں میں اب یہاں علماء بیٹھے ہیں تو بات کر نہیں سکتا، چھوٹا آدمی ہوں بڑی بات کروں گا تو ویسے ہی اچھا نہیں لگے گا۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو پیار ہو جاتا ہے اپنی تعلیم سے، اور باقاعدہ انہوں نے مجموعے میں لوگ کٹھے کیے، وہ بڑے ڈھنڈورے پیٹ رہے ہیں، نقیب محفل صاحب اور فلانا صاحب اور بڑی لمبی چوڑی تعریفیں، ان کو پیار ہو گیا اپنے آپ، یہ پسند ہے۔ اور صدارت کے لیے بہت بڑے صوفی صاحب بیٹھے ہیں، پر بخطیب وہ آئے گا کہ تھوڑی ان کے لیے گردانے پڑے، ان کے لیے تھوڑا نمبر لام لے۔ میں ایک جگہ پہ گیا تھا تو واپس لوٹ رہا تھا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ نے صدارت کرنے والے صاحب کا تو نام ہی نہیں لیا، تو میں نے کہا آپ نے تو مجھے نبی پاک کی تعریفیں کرنے کے لیے بلایا، اب وہاں کہتے نا کہ فلانے کی بھی کرنی ہے، تو پھر میں سوچ لیتا، اور میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا، میرے پاس بھائی ایک ہی بات ہے، ہم سے ڈبل کام ہوتا نہیں، ہم سے رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نکال۔ تو میرے بھائی یہ آپ پیار ہو گیا اپنے آپ، سمجھ لیں اس بات کو اچھی طرح کہ آپ کو ٹھوکر لگے گی، کیونکہ اندر جذبہ ہے پیار کرنے کا، وہ کہیں نہ کہیں تو جانا ہے، تو بہتر نہیں اپنے آپ کو باندھا جائے۔ اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے۔ دیکھو آج بھی لوگ پریشان ہیں، اور حدیث پاک بیان کرتی رہے نا، قاضی یاس سے لے کر امام سیوطی سے لے کر یا کسی اور بڑے سیرت نگار سے حدیث پاک لے کے بیان کی جائے کہ صحابہ نا نبی پاک کا پیشاب مبارک پی جاتے تھے، کلی کا پانی پی جاتے تھے۔ یہ تو آپ کو صحیح بخاری میں ملے گا کہ نبی پاک کے وضو کا بچا ہوا پانی چہروں پہ مل لیتے تھے۔ آپ میری بات پر توجہ کریں، میں کیا عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، غور کرنے کا مقام ہے۔ ابھی بھی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے تو وہ سوال پوچھنے کہتے ہیں فلاں بزرگ نے کہا تھا کہ صحابہ حضور کا پیشاب پی جاتے تھے تو یہ پیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا تیری طرح کا بندہ نہیں پی سکتا، تیرا یہ رستہ نہیں، یہ تیرا راہ۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا کہ ایک صاحب اپنے پیر صاحب کی بڑی خدمت کر رہے تھے، میں پھر میں کبھی ٹیشو دیں گے کبھی ہاتھ چوم دیں، تو میرے پاس ایک بندہ بیٹھا کہہ رہا تھا دیکھو ایک ہی بیٹا ہے، میں کہ تو ٹھیک ہے، میں تو نہیں ٹھیک کر رہا، یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا اسے پیار ہو گیا، تجھے اس رستے کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اور وہ جو کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ صحابہ پیشاب پی جاتے تھے تو میں نے کہا پیا جاتا ہے، بڑی سادی سی بات ہے۔ یہ ہماری بچیاں جو تھوڑے پڑھے لکھے اور امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں تو ان کی اماں سویرے بڑی آوازیں دیتی ہے کہ بیٹا اٹھ جا، پر نہیں اٹھتی بچی، اور اماں سمجھاتی ہے کہ تیری ساس تانے دے گی اٹھتی ہے، تو وہ کہتی ہے اماں جب ساس آئے گی تو دیتی جائے گی، حالانکہ یہ غلط ہے، اٹھنا چاہیے۔ پھر اس کا نکاح ہو جاتا ہے، پھر اس کی ساس تانے بھی دیتی ہے، اس کا شوہر سمجھاتا بھی ہے، تو وہ کئی دفعہ رو پڑتی ہے، کہتی ہے کوشش تو کرتی ہوں پر نہیں ہوتا جاتا، کیا کروں گا۔ وہ بچی جوان ہے، باپ نے بڑے ماں نے بڑے لاڈ کیے، دولت بڑی تھی، سویرے دیر سے اٹھتی ہے، نہ اس نے ماں کی بات سنی، نہ ساس کی سنی، نہ شوہر کی سنی، کہتی ہے نہیں آنکھ کھلتی، سنو پھر اسی بیٹی کو اللہ ایک بیٹا دیتا ہے، وہ جس کی سویرے 5 بجے نماز کے لیے آنکھ نہیں نہ کھلتی تھی، اس کا بیٹا نہ رات کو 1 بجے پوری سی نہیں کرتا ہے، ابھی پورا رویا نہیں، اور وہ جو کہتی تھی نا کہ اٹھ کے واش روم جاتے مجھے 45 منٹ لگ جاتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں لگا، 1 سیکنڈ میں پہنچ گئی دودھ لینے، وہ لے کے آ بھی گئی، اس نے بچے کو پلا بھی دیا، وہ رات اٹھ کے بیٹھ بھی گئی، اسے کہہ بھی دیا نا اس کی اماں نے کہ مجھے لے لے تو سو جا، وہ کہتی ہے نہیں اماں مجھے نہیں نیند آتی۔ او یار میں نے چڑھتی جوانی کا جوان دیکھا، وہ
نہیں لاتا تھا، پھر اللہ نے اسے بیٹا دیا، پھر اس کی بیوی نے کہا بچوں کے کپڑے لانے ہیں، خرچے تھوڑے ہیں، یہ جو کل تک بہترین جوڑا پہنتا تھا، اس سے جب اولاد سے پیار ہوتا ہے تو کہتا ہے عید آ گئی ہے، چل تو بچوں کے کپڑے بنا لے، میرے نئے ہی ہیں، میں نے پچھلے مہینے لیے تھے، اب اس سے پوچھو اب کیا ہو گیا؟ تجھے کہتا ہے پیار ہو گیا۔ او بھائی پھر ایک بات اور سنو، یہ ہماری بچیاں جاتی ہیں نا کسی کے گھر میں، کسی بچے نے پیشاب کیا ہو تو یہ کیا کرنے لگتی ہیں، الٹی آتی ہے اور واپس آ کے تانے دیتی ہے کہ کتنے غلط ہیں، گھر کی صفائی نہیں کرتی، بچوں نے پیشاب کیا ہوا ہے، انہیں کیا آتی ہے، لیکن پھر جب ان کا اپنا بچہ ہو جائے گا تو بالوں میں پیشاب کرتا ہے، پھر بھی کیا آتی ہے، نہیں کو نہیں سمجھ آئی آپ، بھائی کسی کے بچے کا پیشاب دیکھ کے کیا آ رہی ہے، اپنا بچہ پیشاب کرے تب بھی کیا آتی ہے، اس نے اس کے اوپر کر دیا، اس کے بال بھیگ گئے اور اسے بھی دھویا، بال بھی دھوئے، اب اسے پوچھیں کہ تجھے تو پیشاب پہ کیا آتی ہے، کہتی وہ کسی کا بچہ تھا، یہ میرا اپنا ہے، بچہ اپنا ہو تو پھر اس طرح کے بہانے نہیں ہوتے، پھر تو پیار ہوتا ہے، تم بھی کہتے ہو ہمیں نبی پاک سے پیار ہے اور پھر بہانے کرتے ہو کہ پیشاب کیسے پی جاتے تھے، تمہارے بھی نبی ہوتے تو تم یہ سوال جواب نہ کرو، تمہارے بھی نبی ہے تو پوچھو نا مجھے نہ پیتی تمہیں کیا خبر ہو صاحب، دور بیٹھ کے باتیں کرتے ہو، یہ عشق ہے، اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں حضور سے پیار ہو جاتا ہے، آج بھی ہو جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے جنہیں ہو گیا مدینے والے سے پیار ہو گیا، اور یار ایک وہ ہیں جو میری طرح کے لوگ ہیں جو جلسے کراتے ہو جاتا ہے انہیں بھی پیار، میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو ہر مہینے 2000 اپنی چھوٹی سی تنخواہ سے بچاتے ہیں، چھوٹی سی آمدن، اور پھر وہ بیچارے نا کسی بس پہ بیٹھ کے کسی خطیب کے پاس پہنچتے ہیں اور منت کر کے کہتے ہیں میں نے 2000 مہینہ جوڑا ہے، دل کرتا ہے مدینے والے کا ملا دینا، اگرچہ عشق رسول میں پہلا نام میرا ہی آئے گا کیونکہ فوٹو تو میری آتی ہے، پیر صاحب کی میں کہلاتا ہوں، نام میرا ہی آئے گا، اس محفل کا مہمان خصوصی کون ہے، وہ جو فرنٹ سیٹ پہ آ گیا، نام اس محفل کا مہمان خصوصی وہ ہے جس نے محفل سے پہلے جھاڑو دیا، جس نے یہاں صفیں بچھائی ہیں، جس بندے نے اشتہار لگائے ہیں اور جس کو جانتا کوئی نہیں، دنیا والے نہیں جانتے، پر جس نبی سے پیار کرتا ہے وہ رسول بڑھائے گا، یہ تو محبت ہوتی ہے نا جو رستہ بناتی ہے۔ حضرت عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ مسلم کے رہنے والے تھے، باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا، چچا نکالا، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، قسمت میں ساتھ دیا تو مسلمان ہو، روز کرے نا مدینے والے کی باتیں، شرط یہ ہے کہ خلوص سے کریں، شرط یہ ہے کہ عشق سے کریں، تو دل نہ تڑپ اٹھتا ہے۔ ایک بزرگ کا ربیع ثانی میں عمرہ کرنے جاتے ہیں، میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ ربیع ثانی کی حکمت کیا ہے، کہنے لگے سارا میلاد کھول کے نعرے لگاتا ہوں تو پھر سونے سے ملنے کو بھی دل کرتا ہے، ربیع الاول گزارتے ہی آ جاتا ہوں اس لیے کہ جوش آتا ہے چیزوں میں۔ حضرت عبداللہ مسلم نا حضور کی باتیں سنتے تھے، دیکھو نا تذکرہ کیا جائے نا کسی بندے کا یہاں بھی کہ بڑا میٹھا ہے، بڑا پیارا ہے، تو اس سے لوگ کہتے ہیں میرے پہ پوائنٹ جا، تو جناب عبداللہ مسلم کہتے ہیں جب وہ میں کیفیات سنتا، وہ باتیں سنتا، وہ طریقے سنتا، تو میں اپنی چچا نے پالا تھا، چچا بڑا سخت مخالف تھا دین کا، کہتے میں نے ماں سے جا کے کہا اماں میں نے حضور کے پاس جانا، تو ماں میری خاطر بیٹھے نکاح نہیں کیا، فرمانے میں پتر تیرا چچا بڑا مخالف ہے، تو وہاں جائے گا تو وہ بڑا سخت رویہ اختیار کرے گا، کہتے میں صبر کر لیتا لیکن کتنے دن صبر کریں، عشق تیار دو یہ برابر، عشق کا سیک وغیرہ کتنے کو دن آ کر صبر کیا، فرماتے ہیں کہ میں تھک گیا، تو میں ماں کے پاس جا کر رویا، میں نے کہا ماں مجھ سے نہیں رہا جاتا، اب میں بڑی تکلیف ہوئی، میرے ساتھ کوئی مہربانی کر، مجھے کوئی عشق لگا سی کھیلنا کھیل گئی، تو میں نے کھیلنا کھول گیا، میں کچے پایا سی یار لے کے نہیں، انہوں نے یاد ہے کہ روندیاں ڈول گئی، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول گئی، پر ہوں تے رول گئی، اماں میرے پرساد مہربانی کر، میں نہیں رہا، آپ میری بات کو سمجھیں، اماں تو مہربانی کر، میں تکلیف میں ہوں، تو مائی جو ہوتی ہے نا ان کو دل پہ پتھر بھی رکھنا پڑے تو بیٹے کی خواہش بیٹی کی خواہش پوری کرنی ہے،
والدہ کہنے لگی بیٹے میری طرف سے اجازت ہے تو جاؤ. اب میں چچا کے پاس آیا اور خاموش کھڑا ہوا. سردی کی ٹھنڈی رات. چچا بھی جانتا تھا کہ اس کے اندر کیا جوار بھٹا ہے, مد و جزر کیا چل رہا ہے آج کل. خاموش کھڑا رہا. تو چچا کہنے لگا کیا کہنے آئے بولو. تو فرمانے لگے کہ میں نے مدینے جانا ہے. ہم نے پوچھ رہا ہے جانے دو, اجازت دو. اللہ قاضی مسلم سلمان پوری نے لکھا ہے اور بھی بہت سارے اور سارے طبقات میں بھی اس روایت کو لاتے ہیں. اپنے اپنے الفاظ کے ساتھ سب نے اس کو بیان کیا. جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرا چچا میری طرف غور سے دیکھتا ہے تو اسے بھی سمجھ آتی ہے کہ آج اس کا ارادہ کیا ہے, آج یہ کس جگہ جانا ہے, کہاں جانا ہے. میں نے کہا میں مدینہ شریف جاؤں گا, حضور سے ملوں گا. چچا کہنے لگا تجھے پتہ ہے تیرے پاس جو کچھ ہے میرا دیا ہوا ہے. آج بڑے لوگ مدینے جاتے ہیں اور بڑی بڑی اللہ خیر کرے محفلیں کرا کے جاتے ہیں, بڑے ہار ڈلوا کے جاتے ہیں اور ہر جگہ نئی فوٹو بھی اپلوڈ کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. یہ بھی دیکھو یہ بھی مدینہ شریف جاتے ہیں. حضرت عبداللہ مسلم کہتے ہیں چچا کہنے لگا سارا کچھ میں نے دیا. میں نے کہا چچا رکھ لے. چچا کہنے لگا ہر شہر. میں نے کہا کہ جب میں نے ارادہ کیا تھا تو مجھے پتا تھا تو یہی لفظ بولے گا. تو رکھ سارا تیرا ہے. جیب سے مال بھی نکال کے رکھ دیا. ساری چیزیں دے دی تو میں لوٹنے لگا تو مجھے کہنے لگا یہ کپڑے بھی میں نے خرید لیے. آپ فرماتے ہیں میں نے کپڑے بھی اتارے. ہاں آج بھی جس کو بہنوں سے پیار ہو گیا, باپ بوڑھا ہو گیا, کمزور ہو گیا, تو اس نے 30 سال جا کے پردیس میں نہیں گزار دی. بہنیں بیاں نے گھر چلانا ہے. اس کو اپنے خاندان سے پیار ہو تو اتنا وقت دے دیتا ہے. مدینے والے سے جس سے پیار ہو اور کرے. حضرت عبداللہ مسلم کہتے ہیں میں نے کہا کپڑے بھی دے تو فرماتے ہیں عجیب نظارہ تھا. اور میرے شہر کی وہ شام بھی انوکھی تھی کہ جب میں نے وجود کے کپڑے بھی اتارے اور میں کپڑے بھی اتار کے چچا کے سامنے پھینکے, پر میرے ارادے میں کمزوری کوئی نہ آئی. فرماتے ہیں میں ماں کے پاس گیا. میں نے کہا ماں ایک دن میں پہلے بھی تو ننگا پیدا ہوا تھا, تم نے لباس دیا تھا تو میں پھر ننگا ہو گیا ہوں. کہتے ہیں ماں نے عورتوں والے 2 کپڑے دیے, وہ پہن کے میں مدینے آیا اور تینوں لب نے آپ ہوا سانو اپنی خبر نہ کوئی. ہاتھوں کی پارے کخ گلیاں سانو آخ دے لوگ شدائی. اسنان نموس کا 60 چولا گل پہنے تاج کڑائی. سجنا سا اپنا آپ گوایا تاں یار نے جاتی پائی. ماتے میں اسی حالت میں مدینے آیا اور جب میں مدینہ شریف پہنچا تو ایک کالے رنگ کے حبشی غلام ملے. ٹھنڈی رات تھی, ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ اور ایک ہاتھ میں کمبل. کہنے لگے مدینے والے کے مہمان ہوں, یہ دودھ پی لو, کمبل اوڑھو, سو جاؤ. کہتے ہیں سویرے آئے حضور اور پھر میرے لیے کرم کہ وہ رستے کھلے کہ پورے شہر کے لوگوں کو پتا تھا مدینہ تو نبی کا ہر آدمی جانتا تھا کہ عبداللہ میرے نبی پاک کا لاڈلا ہے. مجھے آگے جگہ پیار ہوتا. ایک دن حضرت عمر نے کسی بات پہ ڈانٹ اور بات بھی بڑی لوگ کی ذرا اونچا ذکر کر رہے تھے اور حضور نے فرمایا جب کہ قرآن پاک پڑھ رہا ہو, نماز پڑھ رہا ہو تو اونچا ذکر نہ کرو, اونچا ذکر کر رہے تھے. جناب عمر نے ذرا ڈانٹ دیا. ان کے لہجے میں کچھ سختی تھی. آہستہ آواز میں ذکر کرو, حضور منع فرماتے ہیں. عبداللہ مسلم کہتے ہیں کہ کسی نے ڈانٹے نہیں تھا. پہلی دفعہ چھٹکی کھائی تو میں حضور تشریف لائے تو چہرہ نور دیکھا تو میرے آنسو خود بخود نکل آئے. مجھے پتہ ہی نہیں چلا. دل کرتے نا تیرے سامنے بٹھا رہا ہوں تو پھر درد پرانی چھیڑا. کہتے میں رویا. حضور نے قریب بلایا, کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں, آج ذرا غلطی ہو گئی تھی تو عمر نے ڈانٹ دیا. کیا ہوا حضور؟ میں مجھ کچھ اللہ کر رہا تھا. فاروق اعظم فرماتے ہیں آہستہ کرو, غلطی پہ ڈانٹا. وہ خود کہہ رہے ہیں مجھے غلطی پہ ڈانٹا, لیکن حضور نے فرمایا بلاؤ نا میرے اوپر. فاروق اعظم آئے تو فرمایا سب کو ڈانٹ لیا کر, اسے نہ کچھ کہا کر, یہ بڑی تکلیفیں سہ کے پہنچا. اسے نہ کچھ کہا کر. یار یہ آپ نے پیار کرنا ہے, آپ کی مجبوری ہے. کسی اور جگہ کرو گے تو اس طرح کا اجر نہیں ملے گا. تکلیف میں آؤ, سیدھے سیدھے مدینے والے سے پیار, سیدھے سیدھے رسول کائنات سے محبت کرو, حضور کی غلامی کرو. بیمار ہوئے, علم
کا انتقال ہوا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور کو اتنا زیادہ شدت سے آنسو بہاتے میں نے کبھی نہیں دیکھا، اتنا حضرت عبداللہ کی مثال پر حضور نے آنسو بہائے۔ قبر تیار ہو گئی، جنازہ ہو گیا، کچھ تھوڑی سی اس کی مزید کام ہونا باقی تھا۔ حضور فرمانے لگے لگتا ہے تم نے میرے عبداللہ کی قبر ٹھیک نہیں بنائی۔ یہ کہتے کہتے نا حضور ان سے پہلے ان کی قبر میں اتر، ان سے پہلے، پھر حضور لیٹ گئے، پھر اٹھ کے بیٹھے، پھر کچھ حضور کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم غور کر رہے تھے، ہم رش میں کر رہے تھے، اور بنا تجھ سے کیا حساب ہوگا، پہلے ساری رحمتیں تیری قبر میں اتر گئی، پہلے سارا کرم تو تیری قبر میں آ گیا ہے۔ سب سے خوفناک تھا حضرت وارثی نے پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی دی تو کیا کہنے لگے میں مرا تو فرشتے ٹٹولنے لگے، پس مردن بعد مرنے، پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط تک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ یاد رکھیں کہ نبی پاک کی محبت اور نا اس کا ذوق بنائیں، کچھ کام محنت کر کے بھی کرنے سے ہو جاتا ہے۔ ہمیں لوگ بڑے تانے دیتے ہیں تم میلاد مناتے، اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میلاد کی محفل بہت بڑا ذریعہ ہے نبی پاک کی محبت کا، بہت بڑا ذریعہ، بہت بڑا ذریعہ۔ میں ابھی بھی بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ یقین کریں ایسے ایسے نوجوانوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ میں نے ایک دن فضائل مدینہ پہ بات کی تو مسجد میں ہماری بیسمنٹ ہے، نوجوان بالکل قریب سے، ایسے میری طرح کے لوگ دعویٰ تو کر جاتے ہیں نا کہ یہ بعمل نہیں، میری طرح کے بہت سارے لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے بندے کو بعمل، کلین سے بات کی۔ مجھے کہنے لگا بیسمنٹ میں 2 منٹ آئیں گے آپ سے بات کریں گے، چلیے۔ میں نیچے گیا تو میرے سینے سے لگتا کہ کھل کے گیا اور اتنا تڑپا کہ میں پریشان ہو گیا۔ آرٹیفیشل ہونا بھی بندے کو سمجھ نہیں آتا ہے، اور حقیقی آنسوؤں کی بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ کھل کے رویا تو میں نے اسے کہا میاں ہوا کیا؟ لگا مدینے کی عظمت سنی ہے، بڑا پریشان۔ یہ بتائیں کہ قرضہ لے کے عمرہ کرنا جائز ہے؟ بات تھی نا ایک اس کی، وہ چلا گیا، اللہ نے اس کے لیے اسباب بنایا، عمرہ کر رہا ہے، لیکن وہ جو لفظوں کا حسن ہے، وہ جو خوبصورتی ہے، آج فروغ عشق رسول کی اتنی زیادہ ضرورت پڑی ہے، اتنی زیادہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ نوجوان نسل کی ترجیحات کا عالم کیا ہے۔ اب گناہ سستا ہو گیا، گناہ آسان ہو گیا، اب تو بکھرے ہوئی سوچیں، اور اب تو ٹوٹے ہوئے لوگ، اور اب تو روز بروز بکھرتے خیالات۔ اب تو آپ یقین کریں کہ بچے کہتے ہیں ہمارے دلوں میں ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم زبان پہ لائیں تو آپ ہمیں قتل کر دیں۔ کیوں؟ پہلے منع کرتے تھے اس بات عقیدہ کی تقریر نہ سننا، اس بات مذہب کی آنا جانا، اب تو ان بیچاروں کی جیبوں میں سارا کچھ آ رہا ہے، فتنے بھرے ہوئے ہیں موبائلوں میں۔ کس طرح یہ لوگ بچیں گے؟ ایک ہی حل ہے، کبھی نہیں کہا جائے کہ پتر زیادہ وقت موبائل پہ نہیں بیٹھنا، وضو کرنا ہے، مصلی بچھانا ہے، خوشبو لگانی ہے، اور مدینے والے رسول پہ درود و سلام ہے۔ اب انہیں حضور کی سیرت کے ابواب یاد کرائے جائیں، اب انہیں باقاعدہ فضائل کی باتیں بتائی جائیں، اب انہیں وہ نشہ پلایا جائے جو عشق رسول کا نشہ ہے، اب انہیں لگا دیا جائے، اب انہیں اس کام کو جتنا زیادہ ہو جائے، ورنہ پتہ نہیں کب اس کے ساتھ کیا ہو جائے، کچھ پتہ نہیں، فتنے چھتوں پہ برسنے لگے۔ اور میں جب تھوڑا سا گھومتا ہوں دنیا میں تو میں لوگوں کو ملتا ہوں، مختلف سوچیں اور وہ بنے ہوئے الفاظ میرے ذہن سے ٹکراتے ہیں۔ اب ضرورت تھی صوفیات و میدان میں آنے، اب خانقاہی نظام کو جدید انداز میں مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وقت آیا تھا ذکر کا، فکر کا، مراقبے کا، درود شریف کا، فضائل کا، قرآن کا نہیں۔ لیکن اگر اہل محبت بھی شوق بنائیں گے کہ ہر بندے کی فلیکس میں فوٹو آنی چاہیے اور ہر جگہ تصویروں کی فرمار ہونی چاہیے، اور بس یہی کام جو ساری دنیا کر رہی ہے یہ ہم نے بھی وہی کرنا ہے، تو پھر اس سے ذوق جو ہے وہ، اور اگر وہی علاقہ ہماری محفل کا بھی ہو جائے گا کہ محفلوں پہ درود شریف، دیکھیں نا کوئی ایسی بات ضرورت کر دیتا تھا، زبانوں پہ درود و سلام جاری ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے
کہ علامہ کاظمی صاحب جیسے لوگ تقریریں کرتے تھے اور لوگ گھر جا کے سوتے تھے تو انہیں رسول پاک کی زیارت نصیب ہو رہی یہ ہمارا ورثہ ہے، ہم جانشین ہیں اس ورثے کی، یہ ہمارا ہے۔ لیکن اب اگر ہماری محفلوں پہ اسٹیج پہ بیٹھے 4 آدمی نوٹ گر رہے ہیں اور وہاں بھی ناراض نہیں ہونا آپ نے، اور ہو بھی گئے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں، آئندہ نہ ہوگا، بات کر کے جانی ہے انشاءاللہ۔ اگر محفل میلاد کی صدارت کے لیے بھی ہمیں غریب نہ ملے، امیر بھی ملے، جو 2 لاکھ دے وہ اسٹیج پہ بیٹھ کر، جو 50,000 دے وہ نام لکھوا دے، پھر اس سے گھٹن پیدا ہوتا ہے، اس سے پھر وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی جو ذوق کی کیفیت۔ اگر یہاں بھی چھوڑیں آپ، ضروری ہے کہ کوئی بہت مہنگی آپ نے محفل کرانی ہے تو ضروری ہے آپ سستی سی کرائیں۔ اس مسجد کے خطیب کو بہترین رسول اللہ کی شان بیان کرنی آتی ہے، میں نہیں انہیں جانتی، اس مسجد میں جو خطیب ہے وہ ضرور کیوں؟ اس لیے کہ میری جماعت کے ہر سنی عالم کو اور کوئی کام آئے نہ آئے مدینے والے کی شان بیان کرنی آتی ہے، میری جماعت کا یہ حسن ہے۔ ہر سنی آدمی تو آپ انشاءاللہ سنیں گے کہ میلاد آیا ہے، ہر جمعے میں حضور کی شان بیان کی، ہر جمعے میں کون سی کوئی کی بات کروں گا، قبول کروں گا جو سارے کرتے ہیں۔ آپ اگر آپ اچھی طرح سے اپنے ذوق اور غریب آدمی ہیں، کبھی کبھی نہ کوئی ایک میڈل اس کو بھی دے دیں جس کو 40 سال ہو گئے فجر کی اذان کریں، مہربانی کرو، کبھی کبھی کو تحفہ اس کو بھی دے دیں جو 30 سال سے مسجد کی صفائی کرتے، یہ بھی تھوڑی مہربانی ہے، یہ بھی بہت بڑے کارکن، ان لوگوں پر بھی تھوڑی توجہ دیں، خوب رسول اللہ کی محبت کو فروغ دیں، خوب، اور نہ 12 ربیع الاول تک آپ نے جو کام سب سے زیادہ کرنا ہے وہ درود و سلام پڑھنا۔ آپ کو سارا زمانہ کہے کہ تو بابا تسبیح ہو گیا، تسبیح پڑھ لیا، تو آپ کہیں میں ہو گیا ہوں، تسبیح لے لیں اور درود شریف پڑھیں، آپ یقین کریں مزہ آ جائے، آپ رکھیں۔ اور جوانوں سے میری گزارش ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں تسبیح ہونی چاہیے، تم درود پاک پڑھو، تم حضور کی فضیلت کی بات سنو، فضیلت کی بات کرو، اور محافل میلاد کا خوبصورت سا بندوبست کرو۔ ہماری محفل میلاد میں جو آتا ہے نا وہ ہم کیا کہتے ہیں، معبود کی محفل کو آتے ہیں وہی جن کو، تو یہ جو موویوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھے ہوئے، ان کو کس نے بلایا؟ اللہ کا راضی رکھے، کوئی حد نہیں۔ اور میری طرح کے لوگ جن کو اسٹیج پہ بیٹھنے کی مصیبت باندھی گئی ہے نا، بڑے پریشان لوگ ہیں، میں صحیح بتاتا ہوں، یہ نہیں محفل میں اس میں مجھے بیٹھ سکتا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو کبھی پیچھے آ جائیں، یہ شیخ صاحب، چودھری صاحب اور سماجی فلاحی پتہ نہیں کون کون سی شخصیات ہوتی ہیں، تو یہ تو بیچارے گردن اونچی کر کر کے نقیب کو دکھاتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، تیری مہربانی میرا نام ہے اور مجھے بلا لیں، یہ تو مشکل نہیں، وہ تو سادہ بندہ، سادی زندگی آسان ہوتی ہے، اسی کسی سے کچھ بھی نہیں کرتے، نام کوئی سادہ ہے، جہاں جگہ مل گئی ہم تو حضور کے لیے آئے، اور جہاں مل گئی وہاں بیٹھ گئے، خوب پیار کرے میرے نبی پاک سے، خوب۔ ایک کتاب لے لیں، علامہ عبدالمصطفیٰ نے لکھی ہے سیرت مصطفیٰ، ایک پروفیسر نور بخش تبکری صاحب نے لکھی ہے سیرت رسول اللہ، یہ آسان کتاب ہے، میں آپ کے ابن شام اور ابن اسحاق کی طرف نہیں لے جاتا، میں آپ کو بڑی کتابوں سے سیرت پڑھنے کی دعوت نہیں دے گا، آپ یہ کتابیں لیں اور دیکھیں میرے نبی پاک کی کیا کیا شانیں ہمارے بزرگوں نے درج فرمائی۔ ادھر دیکھو، جو ذرا تھوڑی سی مشکل اردو بھی پڑھنا جانتا ہے، میرا مشورہ ہے کہ وہ شفا شریف پڑھیں، قاضی اجاز، اور آپ ہر روز فجر کے بعد اپنے گھر میں میلاد منائیں، بچوں کو بٹھائیں اور شفا شریف سے 2-3 حدیثیں پڑھ کے بیان کریں، اور مدارج النبوت خریدیں۔ مدارج النبوت کتاب کا نام ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی ہے، ہمارے مفتی عالم پاکستان سید ابوالبرکات شاہ صاحب آخری عمر مبارک تھی، جب ہمارے وہ دادا استاد بنتے ہیں، آخری عمر مبارک تھی نا، بس وقت بھی ہو گیا، بات ختم کرتا ہوں، تو وہ اس وقت بھی کہتے تھے مجھے مدارج النبوت سناؤ، اس میں میرے نبی کی شانیں لکھی ہیں، تو آپ حضرات ذوق پیدا کریں، درود شریف پڑھیں، حضور کا ذکر پڑھیں، حضور کا ذکر کریں، اور اس طرف آپ کی رغبت ہوگی تو بڑی آسانیاں ہوگی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دوستوں کی کوشش کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔
دلوں میں ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم زبان پہ لائیں تو آپ ہمیں قتل کر دیں. کیوں؟ پہلے منع کرتے تھے اس بات عقیدہ کی تقریر نہ سننا، اس بات مذہب کی آنا جانا. اب تو ان بیچاروں کی جیبوں میں سارا کچھ آ رہا ہے، فتنے بھرے ہوئے ہیں موبائلوں میں. کس طرح یہ لوگ بچیں گے؟ ایک ہی حل ہے. کیا بھی نہیں کہا جائے کہ پتر زیادہ وقت موبائل پہ نہیں بیٹھنا، وضو کرنا ہے، مصلی بچھانا ہے، خوشبو لگانی ہے اور مدینے والے رسول پہ درود و سلام ہے. اب انہیں حضور کی سیرت کے ابواب یاد کرائے جائیں، اب انہیں باقاعدہ فضائل کی باتیں بتائی جائیں، اب انہیں وہ نشہ پلایا جائے جو عشق رسول کا نشہ ہے، اب انہیں لگا دیا جائے، اب انہیں اس کام کو جتنا زیادہ ہو جائے، ورنہ پتہ نہیں کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں. فتنے چھتوں پہ برسنے لگے. اور میں جب تھوڑا سا گھومتا ہوں دنیا میں تو میں لوگوں کو ملتا ہوں، مختلف سوچیں اور وہ بنے ہوئے الفاظ میرے ذہن سے ٹکراتے ہیں. اب ضرورت تھی صوفیات و میدان میں آنے، اب خانقاہی نظام کو جدید انداز میں مرتب کرنے کی ضرورت ہے. اب وقت آیا تھا ذکر کا، فکر کا، مراقبے کا، درود شریف کا، فضائل کا، قرآن کا. لیکن اگر اہل محبت بھی شوق بنائیں گے کہ ہر بندے کی فلیکس پہ فوٹو آنی چاہیے اور ہر جگہ تصویروں کی فرمار ہونی چاہیے اور بس یہی کام جو ساری دنیا کا دیا یہ ہم نے بھی وہی کرنا ہے، تو پھر اس سے ذوق جو ہے وہ، اور اگر وہی علاقہ ہماری محفل کا بھی ہو جائے گا کہ محفلوں پہ درود شریف دیکھیں نا، کوئی ایسی بات کی ضرورت کر دیتا تھا، زبانوں پہ درود و سلام جاری ہو رہا ہے. اور یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ علامہ کاظمی صاحب جیسے لوگ تقریریں کرتے تھے اور لوگ گھر جا کے سوتے تھے تو انہیں رسول پاک کی زیارت نصیب ہو رہا ہے. یہ ہمارا ورثہ ہے، ہم جانشین ہیں اس ورثے کے، یہ ہمارا ہے. لیکن اب اگر ہماری محفلوں پہ اسٹیج پہ بیٹھے 4 آدمی نوٹ گن رہے ہیں اور وہاں بھی ناراضی ہونا ہوگی اور وہ بھی گئے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا نہ ہوگا، لیکن بات کر کے جانی ہے انشاءاللہ. اگر محفل میلاد کی صدارت کے لیے بھی ہمیں غریب نہ ملے، امیر بھی ملے، جو 2 لاکھ دے وہ اسٹیج پہ بیٹھ گئے، جو 50,000 دے وہ نام لکھوا دے، تو پھر اس سے گھٹن پیدا ہوتا ہے، اس سے پھر وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی جو ذوق کی کیفیت. اگر یہاں بھی چھوڑیں آپ، ضروری ہے کہ کوئی بہت مہنگی آپ نے محفل کرانی ہے تو ضروری ہے آپ سستی سی کرائیں. اس مسجد کے خطیب کو بہترین رسول اللہ کی شان بیان کرنی آتی ہے، میں نہیں انہیں جانتا. اس مسجد میں جو خطیب ہے وہ ضرور کیوں؟ اس لیے کہ میری جماعت کے ہر سنی عالم کو اور کوئی کام آئے نہ آئے مدینے والے کی شان بیان کرنی آتی ہے. میری جماعت کا یہ حسن ہے. ہر سنی عالم تو آپ انشاءاللہ سنیں گے کہ میلاد آیا، ہر جمعے میں حضور کی شان بیان کی، ہر جمعے. میں کون سی پیڑوں کی بات کروں گا، وہی کروں گا جو سارے کرتے ہیں. اگر آپ اچھی طرح سے اپنے ذوق اور قریب آدمی ہیں، کبھی کبھی نہ کوئی ایک میڈل اس کو بھی دے دیں جس کو 40 سال ہو گئے فجر کی اعلان کریں، مہربانی کرو. کبھی کبھی کو تحفہ اس کو بھی دے دیں جو 30 سال سے مسجد کی صفائی کریں، یہ بھی تھوڑی مہربانی کریں. یہ بھی بہت بڑے کارکن، ان لوگوں پر بھی تھوڑی توجہ دیں، خوب رسول اللہ کی محبت کو فروغ دیں خوب. اور نہ 12 ربیع الاول تک آپ نے جو کام سب سے زیادہ کرنا ہے وہ درود و سلام پڑھیں. آپ کو سارا زمانہ کہے کہ تو بابا تسبیح ہو گیا، تسبیح پھاڑ لیا، تو آپ کہیں میں ہو گیا ہوں، تسبیح لے لیں اور درود شریف پڑھیں. آپ یقین کریں مزہ آ جائے. آپ رکھیں. اور جوانوں سے میری گزارش ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں تسبیح ہونی چاہیے، تم درود پاک پڑھو، تم حضور کی فضیلت کی بات سنو، فضیلت کی بات کرو، اور حافظ میلاد کا خوبصورت سا بندوبست کرو. ہماری محفل میلاد میں جو آتا ہے نا وہ ہم کیا کہتے ہیں، معبود کی محفل کو آتے ہیں وہی جن کو، تو یہ جو موویوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھے ہوئے، ان کو کس نے بلایا؟ اللہ کا راضی رکھے کوئی ہے. اور میری طرح کے جن لوگ جن کو اسٹیج پہ بیٹھنے کی مصیبت باندھی گئے ہیں، ایک بڑے پریشان لوگ ہیں، میں صحیح بتاتا ہوں، یہ نہیں محفل میں سکون سے بیٹھ سکتا. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. یہ تو کبھی پیچھے آ جائیں، یہ شیخ صاحب، چودھری صاحب اور سماجی فلاحی پتہ نہیں کون کون سی شخصیات ہوتی ہیں، یہ تو بیچارے گردن اونچی کر کر کے نقیب کو دکھاتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، تیری مہربانی میرا نہ آیا ہے.
کسی سے کچھ بھی نہیں لگتے نام پہ شادت ہے. جہاں جگہ مل گئی ہم تو حضور کے لیے آئے اور جہاں مل گئی وہاں بیٹھ گئے. خوب پیار کرے میرے نبی پاک سے خوب. ایک کتاب لے لیں علامہ عبدالمصطفیٰ نے لکھی ہے سیرت مصطفیٰ. ایک پروفیسر نور بخش تبکری صاحب نے لکھی ہے سیرت رسول عرب. یہ آسان کتاب ہے. میں آپ کے ابن شام اور ابن اسحاق کی طرف نہیں لے جاتا. میں آپ کو بڑی کتابوں سے سیرت پڑھنے کی دعوت نہیں دے گا. آپ یہ کتابیں لیں اور دیکھیں میرے نبی پاک کی کیا کیا شانیں ہمارے بزرگوں نے درج فرمائی. ادھر دیکھو جو ذرا تھوڑی سی مشکل اردو بھی پڑھنا جانتا ہے میرا مشورہ ہے کہ وہ شفا شریف پڑھیں قاضی اجاز سے. اور آپ ہر روز فجر کے بعد اپنے گھر میں ملاد بنائیں, بچوں کو بٹھائیں اور شفا شریف سے 2-3 حدیثیں پڑھ کے بیان کریں اور مدارج النبوت خریدیں. مدارج النبوت کتاب کا نام ہے, شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی ہے. ہمارے مفتی عالم پاکستان سید ابوالبرکات شاہ صاحب آخری عمر مبارک تھی جب ہمارے وہ دادا استاد بنتے ہیں, آخری عمر مبارک تھی نا, بس وقت بھی ہو گیا بات ختم کرتا ہوں. تو وہ اس وقت بھی کہتے تھے مجھے مدارج النبوت سناؤ, اس میں میرے نبی کی شانیں لکھی ہیں. تو آپ حضرات ذوق پیدا کریں, درود شریف پڑھیں, حضور کا ذکر پڑھیں, حضور کا ذکر کریں اور اس طرف آپ کی رغبت ہوگی تو بڑی آسانیاں ہوگی. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ دوستوں کی کوشش کو قبول فرمائے.